بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ الرحمن عز و جل، یہ سورۃ مبارکہ اللہ کریم کے نام کے ساتھ، اللہ کریم کی جو نام ہے الرحمن، اور یہ اس کی صفت بھی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ، یہ کسی اور کی صفت یہ نہیں ہے رحمان۔ اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ 3 اس کے رکوع ہیں۔ کل آیات جو شامی ہیں وہ 78 ہیں، حجازی 77 ہیں، بصری 76 ہے، 74 آیات میں اتفاق ہے اور 5 آیات میں اختلاف ہے۔ 351 اس میں کلمے ہیں، 1636 اس کے حروف ہیں۔ اسجدوا للرحمن جب آیت نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ سجدہ کرو تم کس کو؟ رحمان کو۔ تو مشرکین نے کہا کہ کون ہے رحمان؟ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، کہ جو حضور تمہارے پاس قرآن کی آیات لے کے آتے تم کہتے ہو یہ اپنی بنا کے لے آتا ہے، بلکہ کیا ہے وہ اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ خلق الانسان، پھر فرمایا کہ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کافی اللہ کریم نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر جو ہے نا نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جنت کے اندر اور دنیا کے اندر، اور ڈرایا بھی ہے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار یہ بیان کر کے اللہ کریم نے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ فرمایا، یعنی ایک نعمت کا ذکر کر کے پھر کیا فرمایا کہ میں نے اتنی تمہیں نعمتیں دی، تم کون سی نعمت کو کیا کرو گے؟ جھٹلاؤ گے، یعنی اس کی ناقدری کرو گے، یعنی شکر نہیں کرو گے۔ بار یہ کہا کہ شاید ان کو کوئی شرم آ جائے اور یہ کیا کر دیں، یہ توبہ کر لیں، دوبارہ آ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے یہ بار یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ صورت مبارکہ نا جنوں کو سنائی، تو جنہوں نے اس کے جواب میں انسانوں سے بڑے اچھے جواب دیے، تو انہوں نے فوراً کہتے کہ یا اللہ ہم نے نا تیرے کسی کام کی ناقدری نہیں کی، ہم نے تیرے کسی کام کی ناشکری نہیں کرتے، کسی کام کی ناشکری نہیں کرتے۔ ان کا جواب یہ ہوتا تھا۔ شعر نمبر اس کا 1 ہے سورۃ الرحمن کا، اور کتاب کا ہے جی 1052۔ وَالْحَبُّ ذُو الرَّيْحَانُ رَفْعُ ثَلَاثِهَا بِنَصْبٍ كَفَى وَالنُّونُ بِالْخَفْضِ شُكِّلًا۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ والریحان جو کلمہ ہے، کہتے ہیں ان تینوں کلموں میں رفع کے ساتھ ثلاثیہ، ان تینوں کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ رفع کے ساتھ جو ہے، رفع کی بجائے بنصب، نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ کس نے؟ شامی نے۔ تو باقی کی قرات تو یہی ہو جائے گی، وہ کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ رفع کے ساتھ، یعنی باقی رفع کے ساتھ پڑھیں گے اور شامی صاحب نصب کے ساتھ۔ تو شامی کی قرات ہو جائے گی والحب ذل عصفی والریحان، تو باقیین کی قرات کیا ہو جائے گی؟ والحب ذل عصفی والریحان، 2 قرات ہو جائے گی۔ والنون بالخفض شکلا، اور کہتے ریحان جو ہے اس کلمے میں جر کے ساتھ پڑھا ہے نون کو، شکلا حمزہ کی صحیح، شکلا شکل دیا گیا، یعنی وہ پڑھیں گے والریحان، ٹھیک ہے۔ تو ریحان میں پھر 3 قراتیں ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گی؟ ریحانہ، ریحانی، ریحانو، ٹھیک ہے۔ وَيَخْرُجُ فَضْمٌ وَافْتَحِ الضَّمَّ إِذْ حَمَا وَفِي الْمُنشَآتِ الشِّينُ بِالْكَسْرِ فَحْمِلَا۔ وَيَخْرُجُ، اور کہتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ جو کلمہ ہے، فضم کہتے تو پس ضمہ دے کس کو؟ یا کو۔ وافتح الضم، اور
را کو کیا کرو جی فتح دو. اذ حما کس کے لیے؟ اس لیے کہ اس نے حمایت کی نافع اور بصری. تو ان کی قرأت کیا ہو جائے گی جی یخرج منہما اللؤلؤ. اور باقی کیا پڑھیں گے یخرج منہما اللؤلؤ. دو قرأت اس میں ہو جائیں گی جی. وفی المنشآت الشین بالکسر فحملا. اور منشیات میں کہتے ہیں شین کو کسرہ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ امام بالکسر فحملا. شین کو کسرہ کے ساتھ حمزہ کے لیے بغیر خلف کے، اور صحیحاً بخلف شعبہ کے لیے دو وجہوں کے ساتھ. یعنی شین کا فتحہ بھی پڑھیں گے اور جمہور کی طرح، اور شین کا کسرہ بھی پڑھیں گے. تو امام حمزہ اور شعبہ کی قرأت ہو جائے گی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِآتِ. اور جمہور کے ساتھ شعبہ کی جو دوسری وجہ ہے وہ کیا ہو جائے گی منشآت. دو قرأتیں اس میں ہو جائیں گی جی. آگے کہتے ہیں جی سنفرغ لکم جو کلمہ ہے الیاء یا کے ساتھ شائع مشہور ہوا. سنفرغ کی جگہ یا غائب پڑھیں گے شائع امام حمزہ اور کسائی. تو کیا پڑھیں گے سیفرغ. تو باقی کیا پڑھیں گے سنفرغ. شواظ بکسر الضم مکیہم جلا. اور کہتے ہیں شواظ جو کلمہ ہے شواظ من نار، اس کلمے کو مکی صاحب نے شین کے کسرہ کے ساتھ جلوہ فرمایا، جلا ظاہر ہوا. اور وہ کیا پڑھیں گے شواظ. ٹھیک ہے. اور باقی کیا پڑھیں گے شواظ. دو قرأتیں اس میں بھی ہو جائیں گی. ورفع نحاس جر حق وکسر میم یطمس فی الاولی ثم تہدی وتقبلا. ورفع اور کہتے ہیں رفع دے نحاس کس کو جر حق مکی بصری وکسرہ میم اور میم کا کسرہ کس میں جی یطمس فی الاولی جو پہلا ہے. ضمہ کہتے ہیں ضمہ دے تہدا ہدایت کیا جائے گا وتقبلا اور قبول کیا جائے گا. کہتے ہیں من نار و نحاس جو کلمہ ہے نا ونحاسن کے سین جو مرفوع ہے اس کو مکی اور بصری نے کیا ونحاسن پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے ونحاسن. آگے جو ہے نا جی وہ ذرا توجہ سے بیٹھی گیا. وکسر میم یطمس فی الاولی ثم تہدی وتقبلا. وقال به لللیث فی الثانی وحدہ شیوخ ونص اللیث بالضم الاولا. وقول الکسائی ثم ایہا تشا وجیہ وبعض المقرئین به تلا. اس میں وہ ذکر کریں گے کہ یہ یطمس ہنہ جو کلمہ ہے یہ کسائی کے لیے ابو الحارث اور دوری کسائی کی روایات کو ذکر کریں گے کہ یطمس میں جو نا پہلا جو ہے اس میں ضمہ تہدا ضمہ دیا گیا ہے کس کے لیے تہدا. دوری کسائی نے ہدایت کیا جائے گا وتقبلا اور قبول کیا جائے گا. یعنی دوری کسائی کی جو قرأت پڑھے گا تو وہ کیا ہے اس کی وہ ہدایت کی طرف ہے اور وہ قبول بھی کی گئی ہے اور وہ بندہ بھی اس کی قتلاعت بھی کیا ہو جائے گی قبول کی جائے گی. تو پہلا جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں اس کو میم کو یطمس. ایک بات ہوگی یہ پہلے کی کس کی دوری کسائی کی. وقال به لللیث فی الثانی اور کہتے کہا گیا ہے اس میں کس میں بھی کس میں پہلے میں بھی کون سے آ گیا جی پہلا آ گیا نا لللیث کس کے لیے لیث کے لیے فی الثانی اور کہتے ہیں فی الثانی دوسرا وحدہ اس کا پہلا اس کا شیوخ ونصا اور نص اللیث لیث بالضم ضمہ کے ساتھ الاولا پہلا. اب کہتے ہیں کہ اس میں وقال به لللیث لیث فی الثانی دوسرے میں لیث نے کیا کیا ہے ضمہ کیا کیا جی ضمہ کے ساتھ پڑھا. یعنی پہلے میں کس نے پڑھا جی تہدا دور کے سی اور دوسرے میں کس نے جی ابو الحارث نے. وعدہ اور کہتے ہیں
وعدہ اس کا پہلا شیوخ نے، ونص اللیث اور کہتے ہیں لیث نے بالضم اولا جو پہلا ہے اس کا بھی ضمہ پڑھا ہے، لیث نے کیا کیا پہلے کا بھی ضمہ پڑھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وقول الکسائی ضم ایھا اور کہتے ہیں کسائی کا ایک اور قول ہے، وہ کیا ہے کہ ضم ایھا وہ دونوں کے اوپر کیا کرتے ہیں ضمہ پڑھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ پہلے بیان کر دیا کہ تہدا یہ دوری کسائی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں پہلے کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں، پھر آگے ذکر کر دیا کہ جو اللیث ہیں وہ دوسرے پہ ضمہ پڑھتے ہیں، پھر بیان کر دیا کہ ونص اللیث بالضم اولا پہلے کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں وہ لیث ابو الحارث لیث کے ضمہ پڑھتے ہیں۔ آگے پھر جو ذکر کر دیا کہ وقول الکسائی کہ کسائی صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی ضمہ پڑھتے ہیں دونوں کے اوپر، تو دوری کسائی کی جو دوسری وجہ ہے جو دوسرا ہے پہلے کا ذکر آ چکا تھا تو دوسرے کا نہیں آتا، تو وہ بھی کہاں سے نکلے گا جی وقول الکسائی ضم ایھا کہ کسائی دونوں کے اوپر کیا کرتے ہیں جی ضمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں جابری کے قول پر دونوں میں کسرہ مختار ہے، اور ویسے جمہور کے نزدیک دونوں ٹھیک ہے، کیا ہے جی دونوں ٹھیک ہے، بس جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ جب پہلا پڑھیں گے نا تو اس میں کیا ہوگا پہلے ضمہ کے ساتھ اور پھر اس کو کسرہ کے ساتھ، اور جب دوسرا پڑھیں گے اس کو پہلے کسرہ کے ساتھ پھر اس کو ضمہ کے ساتھ، پڑھنا دونوں کو لیے ہے لیکن یہ ترتیب یہ دی گئی ہے، اور اس ترتیب کو ابن اشتا رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی جمہور علماء نے اس کو کیا کیا ہے پسند فرمایا ہے اس ترتیب کو، یہ ٹھیک ہے، دونوں وجوہ کی صحیح کے لیے دونوں ہی کیا ہیں درست ہے، اور ان کے الگ الگ روایت پڑھی جائے تب بھی ان کے لیے کیا ہے دو وجوہ ہیں، کیونکہ کسی کے لیے بھی صراحت کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بھی یہ ہو گیا۔ وآخرها یا ذی الجلال ابن عامر بواو ورسم الشامی فیہ تمثلا، کہتے ہیں سورۃ الرحمن میں وآخرها اور اس کی آخری جو ہے نا یا ذی الجلال کیا ہے جی کلمہ اصل میں ذی الجلال جو ہے اس کو شامی نے واو کے ساتھ ابن عامر نے بواو واو کے ساتھ ورسم الشامی اور کہتے ہیں یہ شامی کے رسم میں فیہ تمثلا اسی طرح لکھا گیا اسی طرح متعین کیا گیا، کس کے ساتھ ہی واو کے ساتھ، تو شامی صاحب پڑھیں گے ذل جلالی اور باقیین پڑھیں گے ذل جلالی، اور باقی تمام جو مصاحف ہیں ان کی جو لکھائی ہے وہ بھی کس طرح ہے ذل جلالی، بات سمجھ آ گئی جی۔ اور سورۃ رحمان کے اندر جو ہے ادغام کبیر اس میں صرف دو ہیں اور وہ ہے بھی مثلین، اس صورت مبارکہ میں یا آتے اضافت بھی نہیں ہے یا آتے زویدہ بھی نہیں ہے، اور ادغام جو ہے ادغام صغیر اس میں نہیں ہے، اور ادغام کبیر متقاربین اس صورت مبارکہ میں نہیں ہے۔